میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہیں. اس سے بڑی کھپ پڑتی رہی ہے نا. اور دلیل کیا ہے؟ وہ بھی اسی معاملے کی تحت سے ثبوت نکلا تھا. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک عام طور پر فریم ورک آف ریفرنس کوئی اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں تھا، اینشینٹ تھا. دیواروں پر کچھ نقش و نگار والا معاملہ تھا، سمبولک لینگویجز، مجسمہ سازی وغیرہ میں ٹیبلٹس، تختیاں وغیرہ والے معاملات چل رہے تھے. کتاب اور کاغذ جو ہے نا وہ پیدائش میں ابھی قدیم زمانوں سے ہی گزر رہا تھا، ابھی ابتدائی مراحل میں تھا. چمڑے وغیرہ پہ کچھ لکھا جائے کتنی کتاب، اور اگر لکھ بھی لیتے تھے کچھ تو وہ ایک انسان کے پاس ہی رہ سکتی تھی، وہ ایکسپینڈ نہیں کر سکتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہم عام طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینہ بسینہ بات کو لے کے آگے بڑھنے کا تھا. اسی لیے یہ سارے معاملات میں کنفیوژن جو پیدا ہو رہی تھی، جس کی ایک وجہ انسان کا قدیم اجتماعی نسیان بھی تھا، شیطان اس سے پورا فائدہ اٹھاتا رہا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس سیارے پر ایک بہت بڑے کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا ہے. یہ جو ہزاروں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دنیا انتظار کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، پریڈکشن کر رہی تھی، یہ یوں ہی نہیں تھا. یعنی ہم اس کو ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشین گوئیوں کو سنتا تھا تو میں ایز اے سیکرٹ آئیڈینٹی تو میں ایگری کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے، لیکن اس سے زیادہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. آج مجھے پتا ہے کہ جب پریڈکشن والی میں نے غزوہ ہند کی کے اوپر میں نے بات کی تو اس میں نے پریڈکشنز کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی کہ جب پریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، تواتر سے ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریڈکشن آ رہی ہوتی ہے. اتنے تواتر سے اینشینٹ پریڈکشن کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چل رہا تھا. یہ محض ایک مذہبی مقدس ہستی کے آنے کے بارے میں اطلاعات نہیں تھیں. جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب سے پہلے بھی سیلاب کے بارے میں پریڈکشنز انبیاء کرتے چلے آئے، ان کی کتابوں میں بھی ہوتی چلی گئی ہیں، بک آف اینوک وغیرہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی زمین پر کوئی بہت بڑا کیٹلسٹ ہونا ہوتا ہے نا، تو سیکرڈ اینٹیز اس کی پریڈکشن لازمی کرتی ہیں، کیونکہ وہ ایک نئے یوگ کا، ایک نئے زمانے کا آغاز ہوتا ہے اور جاہلیت کے ایک طویل دور کا خاتمہ ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسا بڑا ہونا ہوتا ہے جس سے زمین ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے انسان ایک ایسے دور میں داخل ہوا جس کے اختتام پر اسے اب براہ راست قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا مرتبہ عطا ہوا ہے، اور اس کی دلیل آپ کو میں دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ فرعونوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوئی تھی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں فرمایا کہ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے اور تم ان کے لائے ہوئے میں شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا کہ اب اللہ ہرگز کوئی اور رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے. تو یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں تھا، یہ اس سے پہلے شیطان بھی الوژن ڈالتا رہا تھا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اور کون نبی آئے گا، بس یہی نبی آخری ہے. تو بات کو بدل دیا کرتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت ایسا وقت تھا، کیونکہ اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا نا جی، بہترین وقت میں پیدا کیا ہے. مثلا اب یوں لے لو، میرا بڑی چاہت تھی، ابھی بھی کبھی کبھی ویسے ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے بات کر دیا کرتا ہوں کہ مغلز کو میں نے بہت زیادہ پڑھا، مجھے محبت ہے مغل سے، اور کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بس وہ دور مجھے اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے. تو میرا کبھی کبھی بڑا دل کرتا تھا کہ مغلوں کے دور میں پیدا ہوا ہوتا، خاص طور پہ اکبر اور شاہ جہاں وغیرہ کا دور بہت زیادہ. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ دور میرے لیے بیسٹ سوٹیبل دور تھا، میں اس دور میں زندہ نہ رہ سکتا. اور اسی طرح سے خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت تو بیسٹ آف دی بیسٹ سوٹیبل تھا. یعنی سب سے بہترین وقت جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت لکھا ہوا تھا، وہ موڑ تھا جب انسان نے پہلی بار تاریخ کو منظم طریقے سے ریکارڈ کرنا شروع کیا ہے. ریکارڈ کیپنگ سٹارٹ ہوئی ہے ہسٹری کی. اور کیا یہ آپ کو صرف ایک اتفاق لگتا ہے کہ قرآن اس دنیا کی
وہ پہلی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، جس کو محفوظ ترین حالت میں ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے اور آخری نبی ہیں جن کی حیات مبارکہ کا عظیم ترین حصہ، جو ضروری حصہ تھا، بچپن رہ گیا ہوگا لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی بات تو خاص طور پہ کر رہا ہوں، عظیم ترین حصہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مکمل ترین حصہ جو ہمیں ریکوائرڈ تھا، وہ بھی احادیث کی صورت میں ایز اٹ از ریکارڈ ہو گیا ہے۔ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ بائبل اور دیگر آسمانی کتابوں کا انسانوں نے حال کیا کیا، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ فرمایا کہ مسخ کر دیا، اس کو اپنا لکھا ہوا، اللہ کا لکھا ہوا کہہ کے بیچتے ہیں اور چند پیسوں کے لیے اس کو بیچتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے۔ آپ کسی بھی نبی کی، کسی رسول کی، کسی پیغمبر کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی حتمی تواریخ اور اوقات نہیں ملیں گے، محض اندازے ہیں جن میں بہت سا جھوٹ اور بہت تھوڑا سچ رہ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قصص الانبیاء بیان کیے۔ اس کی بھی وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ جو سچ کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، ویلیڈیشن کی بات ہم کر کے آئے ہیں نا، وہ لوگ بہت نایاب تھے، کم رہ گئے تھے، لیکن بہرحال موجود ضرور تھے، ان کے لیے قرآن نے ویلیڈیشن فراہم کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ ہو، اصحاب کہف کا واقعہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان مبارک ہو، جتنی بھی اکثر آیات ہیں ان کی شروعات آپ دیکھیں تو اکثر انہی کلمات مبارک سے ہوتی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یا انہیں بتا دیجئے۔ یہودی علماء تھے، عیسائیوں کے عالم تھے، اور کچھ مشرکین کے پاس بھی بڑا ڈیٹا ایسا پڑا ہوا تھا جو قدیم تھا، اور کچھ خاص لوگ تھے، کیونکہ عام بات تو کی نہیں جاتی تھی، چھپی ہوئی چیزیں تھیں، عوام الناس تو سمجھنے سے آری ہو چکی تھی، تو سینہ بسینہ چھپائی ہوئی تھی، تو اس لیے آپ سے ان کے پاس آگے پوچھتے تھے کہ ذوالقرنین کا بتائیے، آپ اصحاب کہف کا غار والوں کا بتائیے، تو کویسچن کرتے تھے تاکہ ویلیڈیٹ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ سے نے بتا دیا تو سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں بتا سکتا، اللہ ہی بتا سکتا ہے، ورنہ پتہ ہے کہ چھپی ہوئی بات لے کے آئے ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے، میرا موبائل کوئی گم ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تو میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس ہو، تو آپ مجھ سے نشانی مانگیں گے، آپ کہیں گے بتاؤ کیسی تھی، تو اگر میں نے وہ بتا دی تو میں ہی اس کا مالک ہوں۔ تو نبی کے سوا کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ حقیقت جو ہے وہ بہت زیادہ توہمات میں، خرافات میں گڈ مڈ ہو گئی ہوئی تھی، مکس ہو چکی تھی، تو جو لوگ جانتے تھے وہ خاص لوگ تھے، ان کی وٹنس بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصص الانبیاء بیان کی، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ تاریخ کو ایک دفعہ ذرا سیدھا کر کے دوبارہ سے کنٹینیوم میں لایا جائے۔ اور چونکہ انسانی تاریخ مستند ریکارڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے بے پناہ مسخ ہو چکی تھی، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ رہا تھا کہ انسان بہت زیادہ ذہنی روحانی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ دیکھا ہی ہے آپ نے، سیٹیاں بجانا، ننگے طواف، اور بتوں کی پوجا، اور جادو ٹونے، اور دنیا کن کن چیزوں میں گزرتی رہی ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اگر قرآن نہ ہوتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد نہ ہوئی ہوتی، تو ہم سچ کی انویسٹیگیشن کے لیے سورس کہاں سے لے کے آتے؟ دیکھیں، سورس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، اتھینٹک سورس جب تک کسی انسان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ انکوائری کر ہی نہیں سکتا۔ انکوائری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جب تک سورس آف انکوائری موجود نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس اگر نالج کا سورس نہیں، میں کیا انکوائری کر رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، ایسے مارا پھر رہا ہوں، سرگرداں پھر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ کافروں سے پوچھیں ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، کتاب کہاں ہے، یعنی ان کا سورس کہاں ہے، برہان کی طرح ان کی نشانیاں کہاں پہ ہیں، یہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ سارا کچھ ان سے پوچھیں، انہوں نے نکالا کہاں سے؟ اور بار بار کہا کہ تکے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، اٹکل پچول، ایسے بس بات اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ان کو پتہ بتا اس چیز کا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیا، میں نے شاید ایک آیت پڑھی تھی، اگر مجھے غلط فہمی نہ ہو رہی، 100% انشاءاللہ یہ آیت ہی ہے، کہ آپ سے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ تو جب آسمان سے کچھ گرتا ہوا دیکھتے ہیں، شاب ثاقب کی اللہ بات کر رہا تھا، تو کہتے ہیں یہ تو طے بتہ جمع ہوا بادل ہے۔ اللہ نے بیوقوف، اللہ نے کہا دیکھو کیسے ہیں، کہ یہ ان کو کیا پتہ یہ ایسٹرائڈ ہے، میٹیور ہے، کیا چیز ہے، یہ تو اس کو کہتے ہیں یہ بادل جمع ہوا ہے، تو وہ گرتا ہے تو اس کی وجہ سے آگ لگتی ہے۔ یہ تو صورتحال تھی انسانوں کی، اتنی زیادہ کنفیوژن میں چلے گئے ہوئے تھے۔ پرائمری سورس مسٹ بی ڈیوائن، اگر پرائمری سورس آپ کا ڈیوائن نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ آپ سچ تک پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میں سائنس کی مدد سے اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا، فیکٹ بیان کر دیا آپ کو۔ روحانیت اللہ کو ڈھونڈنے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بدھوں نے ڈھونڈ لیا اللہ تعالیٰ کو، ہندوؤں نے کیا، اور ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، کیا ڈھونڈا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو؟ کچھ بھی نہیں ڈھونڈا۔ اور استاد بھی، آئی ول گو ون اسٹیپ فردر، استاد بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سیکنڈری سورسز ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو پرائمری سورس درکار ہوتا ہے۔ اگر پرائمری سورس ڈیوائن ہے، استاد اچھے نکل آئیں گے۔ اگر پرائمری سورس ڈیوائن نہیں ہے، استاد کچھ بھی نہیں، گمراہ کرنے والے نکلیں گے۔ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، پیچھے آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ تو اگر
ہمارے پاس کوئی پرائمری سورس موجود ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور ہمارے بلوڈ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر ہے جو کچھ بھی ہے، ورنہ مائی ڈیئر ویورز کچھ بھی نہیں ہے. پورا چکر کاٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. سورس کے بغیر کوئی بات نہیں بنتی. تو قرآن محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن حفظ کرنے کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جو اس سے پہلے انسان کی کیپیسٹی میں عام طور پہ موجود نہیں تھا، اور انسان کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ الہامی کتاب کو ایسے یاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ممکن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ایک تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، اور اس کو یاد کروانا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا. یو ول ہیو ٹو بی اویلیبل، دیٹس آل. اور اس کے نتیجے میں حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد روئے زمین پر نمودار ہوئی اور قرآن انسان کے سینے میں محفوظ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر امام بخاری جیسی شخصیات بھی پیدا ہو گئیں جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو ایز اٹ از محفوظ کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے. یہ اس وقت میری بحث نہیں ہے کہ اس میں اسرائیلیات آ گئی ہیں، اخبار احاد آ گئے ہیں. یہ مکسنگ کیسے ہوگی ہے؟ دیکھیں، مختصر سی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. احادیث کے معاملے میں اشتباہ پیدا ہو جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آبویسلی مکسنگ بھی ہوئی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے. یہ تو انسان کی ذمہ داری ہے، سیکر کی ذمہ داری ہے، سالک کی ذمہ داری ہے، طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے پاس قرآن آ گیا وہ اپنے نبی کی محبت میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے احادیث کا اگر مطالعہ کرتا ہے، اس کو اساتذہ بھی درکار ہوں گے، اس کو پرسنل انویسٹیگیشن اینڈ انکوائریز کی بھی ضرورت پڑے گی، اور اس کو ان خوفوں میں سے گزرنا ہی پڑے گا، خلجانوں میں سے گزرنا پڑے گا. جو لوگ بھی علم کے راستے پہ سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں پہ بلائیں ہوتی ہیں، اور کس سفر میں خطرات نہیں ہوتے ہیں. آپ چلے جائیں کہ سفر میں کیا جان ہتھیلی پہ نہیں رکھی ہوتی ہے، محفوظ سے محفوظ ترین سفر میں جان ہتھیلی پہ رکھی ہوتی ہے. تو یہ تو مائی ڈیئر ہوگا، یہ تو ہوگا، اس میں سے تو نکلنا ہی پڑتا ہے. اسی لیے تو درجات ہوتے ہیں، ایسی خام خواہ چار پہیوں پہ بیٹھ کے تو درجات نہیں بن جاتے. اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے کہ طلب علم کے دوران حق اور باطل کے درمیان قرآن کو فرقان بنائے اور کھوٹے کو کھرے سے الگ کر ڈالنے کی مہارت اپنے اندر پیدا کرے. اور یہ سب اللہ نے اس لیے کیا کہ ایک تو دین مکمل ہو گیا تھا، اور دین اس لیے مکمل ہو گیا کیونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہدایت درجہ بدرجہ اپنے اتمام حجت اور کمال و اختتام کو پہنچ رہی تھی، جیسے کوئی بھی دنیاوی تعلیم و تربیت آخرکار پہنچ ہی جایا کرتی ہے. اور دوسری وجہ جو میرے لیے حیرت انگیز تھی وہ یہ تھی کہ اب میں خاتم النبیین کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اب فریم ورک آف ریفرنس جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ کر ایک ایسے حیرت انگیز دور میں داخل ہو کر ایسی شکل اختیار کرنے والا تھا جس کے بعد اسے جھٹلانے کا یا مسخ کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہنے والا تھا. اگین دس از امیزنگ. انسان کاغذ سے بنی ہوئی کتاب کو، سینہ بسینہ بات کو لے کر چلتا ہوا آہستہ آہستہ اب ویژول فریم ورک آف ریفرنس میں داخل ہونے والا تھا. ویژول کی اگر بات کریں تو پینٹ پہلے چلتا رہا ہے، پینٹنگ ہوتی رہی ہے، لیکن کیا ہوتی رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس میں آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ انسان کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں آپ منظر کشی کر سکتے ہیں، آپ حقیقت کشی تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے گفتگو کے پہلے ہاف میں آپ سے ذکر کیا کہ ہر تہذیب کو اللہ نے کسی خاص صلاحیت سے نوازا جو دوسری کسی تہذیب کے پاس نہیں تھی. تو ہماری تہذیب کو اللہ تعالیٰ، یعنی یوں کہہ لیں ہماری امت کو، سویلائزیشن کو اللہ تعالیٰ، اور یہ امت خالی یہ نہیں ہوتی ہے، ایک اور بھی بڑی، میں تو یہی سمجھتا ہوں غلط فہمی سمجھی جاتی ہے، لیکن غلط اتنا بھی نہیں ہے، لیکن میری نظر میں اس کا ایک مطلب ڈفرینٹ ہے. یعنی جب امت کہا جاتا ہے تو میں سویلائزیشن سمجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور عطا کیا گیا ہے. ہم لوگ عام طور پہ مسلم امہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض مسلم امہ کا نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب امت کا نبی بنا کے بھیجا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلنی ہے. دیٹ از وائی کوئی بھی نبی آتا ہے تو وہ اپنی پوری سویلائزیشن کا ہی نبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو ویژول ریفرنس دینے کا فیصلہ کیا، یعنی انسان پر ایک ایسا دور آنے والا تھا جس میں اس کے پاس پکچر اینڈ ویڈیو جو ہے اس کا ریفرنس موجود ہوگا، اور اس کو ہر انسان ایکسیس بھی کر سکے گا. یعنی کہ یہ ایک محیط ترین طاقت ہے جو اب تک روئے زمین پر موجود کسی بھی انسانی تہذیب کو عطا کی گئی. اور آبویسلی یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ فریم ورک جو ہے، ریفرنس جو ہے، یہ بہت زیادہ ایوولوشن سے گزرا ہے. یہ انڈرسٹینڈ، کتاب نے بہت زیادہ ترقی کی ہے،
پینٹنگ نے بہت زیادہ ترقی کی اور بہت زیادہ فنون لطیفہ ایجاد ہوئے، پروگریس کیے، اور پھر پریس بھی آیا درجہ بدرجہ، پھر اخبار تک، اور پھر ویژول فریم ورک تک، کیمرہ تک وغیرہ بات پہنچ گئی ہے. وین آئی سے کہ پکچر اینڈ ویڈیو ریفرنس، تو اس سے میری مراد محض تصویر اور ویڈیو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ریفرنس کے ایوالو کرنے کے بعد اور بھی بہت کچھ دیا جانا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیٹ اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. شیطان بھی وہی کچھ استعمال کرتا ہے جی، جو کچھ کہ زمین والوں کو لوح محفوظ سے اتار کے دیا جاتا ہے، مقدرات لکھ رکھے ہیں. اور یہاں آپ کو اکاشک ریکارڈز کی بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لیڈ دے دیتا ہوں، اس کو آپ سرچ کر لیجیے گا، آپ کو اللہ کے ہونے کا ایک اور ثبوت مل جائے گا. تمام امتوں میں لوح محفوظ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے. اور اب اس لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اب سب کچھ ریکارڈ پر ہے. اب طالبان حق کے لیے، سچ کی تلاش کرنے والوں کے لیے سب کچھ دستیاب ہے. That is why now there is no space for another prophet on this planet. It's already over. جس کو یہ سب کچھ جان کر بھی اللہ کے دین پر اب بھی کچھ شک ہو رہا ہے، اللہ کے حق ہونے پہ شک ہوتا ہے، اس کے لیے اب میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ میں اس کے لیے بس دعا ہی کر سکتا ہوں.